اور آج میں لاہور کی ایک اتنی بڑی خبر لے کے آیا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے لاہور میں دو ہی گینگ آپریٹ کر رہے تھے، پورے پاکستان میں ان کا جو ہے وہ نیٹ ورک چھایا ہوا تھا۔ ایک تھا ٹیپو ٹرکا والا اور دوسرا تھا گوگی اینڈ ٹیفی۔ صوبہ پنجاب میں اور پاکستان میں اس وقت ایک خوف کی علامت سمجھا جانے والا جو ٹیفی بٹ تھا، اس کے متعلق خبریں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر خبریں اس طرح سے پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑے مگرمچھ ہیں۔ پولیس اس سے پہلے جو انکاؤنٹر کرتی ہے، مبینہ طور پر پولیس مقابلے کرتی ہے، وہ غریب لوگوں کو مارا جاتا تھا، لیکن آج اس بات کو ثابت کر دیا گیا ہے، قانون کے آگے، اسٹیٹ کے آگے کوئی بھی بڑا سے بڑا طاقتور بدماش بالکل مٹی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ جو پیش آیا تھانہ کوٹ سبزل کی حدود میں بتاتا چلوں کہ خواجہ طریف گلشن عرف ٹیفی بٹ ایک نامی گرامی بدماش جو کہ لوگوں کو قتل کروانے کے حوالے سے بھی بڑا مشہور تھا، اور تقریباً 37 سال پہلے ایک مقدمہ 302 کا اس کے اوپر درج ہوا، جس کے بعد یہ جیل چلا گیا، اور جیل جانے کے بعد پولیس نے سر توڑ کوشش کی اس کو گرفتار کرنے کی، لیکن یہ گرفتار نہیں ہوا۔ یہ دبئی میں مقیم تھا، گولڈن پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا، اور یہ وہیں پر سروائیو کر رہا تھا، وہیں پر کاروبار کر رہا تھا، اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بذریعہ ٹیلی فون لوگوں کے ساتھ اس کی باتیں اور بھتہ لینے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی تھی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، جب سی سی ڈی انٹرپول کے ذریعے ملزمان کی گرفتاری کے لیے دبئی پہنچتی ہے، تو وہاں پر ایک نجی پارٹی کے اندر ایک محفل سجائی گئی تھی، اور اس محفل کے اندر ٹیفی بٹ پائے جاتے ہیں، جن کو فوری طور پر سی سی ڈی کے انسپیکٹر کی جانب سے انٹرپول کو اطلاع دی جاتی ہے، اور اطلاع کے بعد ٹیفی بٹ کو گرفتار کر کے جو ہے دبئی پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو بڑا خبروں کے حوالے سے واہ ویلا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بڑی خبریں جو ہے وہ ارد گرد گھومتی ہے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اب پاکستان نہیں آئے گا، وہاں کی جو حکومت ہے اسے نہیں آنے دے رہی، پیسوں کا کلیم کیا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی خبر میں اور اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ ٹیفی بٹ کو پاکستان لایا جائے گا، اور لانے کے بعد شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ آخرکار ہماری خبر سچ ہوئی، اور اسی طرح سے ہوا کہ جب دبئی جو ہے وہ پولیس نے باقاعدہ طور پر اس کا بیان قلم بند کیا، تو دبئی کے جو قاضی ہیں انہوں نے ٹیفی بٹ کو جو ہے وہ پاکستان بھجوانے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بڑے اہم سوالات بھی کیے، جس پر ٹیفی بٹ نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میں پاکستان ہی جانا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان آنا ان کا مہنگا پڑ گیا۔ ہوتا کیا ہے، فلائٹ کے ذریعے یہ کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، جہاں پر ان کی ایک تصویر بھی جو ہے جاری کی جاتی ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ خواجہ طریف گلشن عرف ٹیفی بٹ ایک صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور تصویر جب یہ سوشل میڈیا پر آتی ہے تو ایک واہ ویلا مچ جاتا ہے۔ پورے صوبہ پاکستان میں، صوبہ پنجاب میں جو ہے ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ٹیفی بٹ ہے اس کو پاکستان بھجوا دیا گیا ہے۔ ہوتا پھر کیا ہے، کراچی سے سی سی ڈی کی ٹیم ٹیفی بٹ کو، جو کوئی خواجہ طریف گلشن اس کا نام ہے، اور اسے پیار سے لوگ ٹیفی بٹ بھی کہتے ہیں، اور دہشت کی علامت یہ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیفی بٹ جب کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں سی سی ڈی کی ٹیم ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، میرے سامنے تھانہ کوٹ سبزل ضلع رحیم یار خان جو ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایف آئی آر کے متن کے مطابق تھانہ کوٹ سبزل کی حدود ضلع جو ہے وہ رحیم یار خان کے قریب جب سی سی ڈی کی ٹیم ملزم جو ہے وہ ٹیفی بٹ کو لے کر پہنچتی ہے، اس ملزم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو ٹیپو ٹرکا والا کے صاحبزادے امیر بلاج عرف ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ ایک شادی کی تقریب میں چون کے علاقہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے، تو جو ہے وہ امیر بلاج موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے، لیکن اس کے جو گن مین ہوتے ہیں وہ بھی حملہ کو موقع پر مار دیتے ہیں۔ اگر اس کو زندہ پکڑ لیتے تو شاید تفتیش میں کوئی تبدیلی آ جاتی۔ قاتل بھی مارا گیا
اور جو حملہ نے جس کے اوپر حملہ کیا تھا ٹیپو ٹرکا والا کا صاحبزادہ امیر بلاج بھی موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ پھر اس کا ایک مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے 302 324 109 اور 34 میں، اور میں بتاؤں کہ یہ تھانہ چونگ میں مقدمہ درج ہوا تھا جس میں نامزد ملزم گوگی بٹ اور اس کے علاوہ تیفی بٹ کو رکھا گیا تھا، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو گوگی بٹ ہے وہ عبوری ضمانت پر ہے۔ گوگی بٹ کے حوالے سے بھی میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگی بٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں کس طرح سے چل رہی ہے، خاص کر تیفی بٹ کے اوپر جو ہے وہ میری بڑی کڑی نگاہ تھی، اور تیفی بٹ کے حوالے سے میں نے کئی بار آگاہ کیا تھا کہ تیفی بٹ کو پولیس گرفتار کرے گی اور پاکستان لائے گی، اور اسی طرح سے ہوا کہ اس کو پاکستان لایا گیا، اور لاہور جو سی سی ڈی اس کو لینے کے لیے وہاں پہنچی تھی، اس میں ایف آئی آر کے مطابق سید حسین حیدر جو کہ ڈی ایس پی سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن تعینات ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ ان کو لینے کے لیے کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں لے کر، اور جب یہ پہنچتے ہیں تھانہ سبزل کوٹ کی حدود میں، اور ضلع جو ہے وہ رحیم یار خان ہے، تو وہاں پر ایف آئی آر کے مطابق 2 گاڑیاں جس میں ایک سفید اور ایک بلیک کلر کی گاڑیاں آتی ہیں، گاڑیوں کے نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، گاڑیوں کے ماڈل میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ سیگا راز میں کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ 2 گاڑیاں آتی ہیں اور سرکاری گاڑی جس کے اندر تیفی بٹ موجود ہوتا ہے اس کو پہلے تو بریسٹ مارا جاتا ہے، بریسٹ مارنے سے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے بازو پر فائر لگتا ہے اور وہ گاڑی کی بریک لگا دیتا ہے۔ 7 سے 8 مسلح افراد جو کہ تیفی بٹ کو چھیننے کے لیے گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ کلاشن کوفوں کا استعمال کیا گیا، چھنے لگے ہوئے تھے، لمبے میگزین لگے ہوئے تھے، 9mm پسٹل کا استعمال کیا گیا، سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا، سرکاری گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، اور جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی زخمی ہوا، لیکن جو دیگر عملہ ساتھ تھا انہوں نے فوری طور پر سرنڈر کر کے زمین پر لیٹ گئے تاکہ مزید پولیس کا نقصان نہ ہو سکے۔ تو اسی پر جب پولیس کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی تھی تو اس میں بھگدڑ مچی، اور بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ جو ہے وہ مارا گیا۔ ابھی تیفی بٹ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس کی ایک بڑی نگرانی میں مردہ خانے رکھا گیا ہے، جس کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا جائے گا، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو تدفین کے لیے اس کے لواحقین کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کی تدفین بھی ہمارے ذرائع کے مطابق لاہور میں ہی کی جائے گی، کیونکہ لاہور سے گوگی بٹ نے اپنی زندگی کا، اپنے کاروبار کا، اپنی بدماشی کا، اپنی بتا خوری کا آغاز کیا تھا، اور یہیں پر اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اب قبرستان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میانی صاحب قبرستان میں، کیونکہ اس کے دیگر رشتہ داران بھی وہاں پر موجود ہیں، اس کی تدفین وہاں پر کی جائے، لیکن ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں، ایسے ماحول میں بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی شہری اگر اس کی جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرتا ہے تو وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ مخالفین کو اس بات کا موقع مل جاتا ہے کہ آج یہ سب لوگ اکٹھے ہیں۔ پہلے تو شاید یہ لوگ سب اکٹھے نہ ہو، جس طرح سے امیر بلاج ٹیپو ایک شادی کی تقریب میں گیا تھا تو حملہ آور کو اس بات کا جو ہے وہ علم ہو گیا اور موقع مل گیا کہ اس کے اوپر فائرنگ کی جائے اور اس کو قتل کیا جائے، اور اس کا وار خالی نہیں گیا، امیر بلاج ٹیپو کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی کا یہ مقدمہ تھا جو میں نے بتایا آپ کو، 302 324 109 اور 34 پہ تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھانہ چونگ میں، اور سی سی ڈی نے تیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے، گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے سر جوڑے تھے، اور باقاعدہ طور پر بعد میں پتا چلا کہ تیفی بٹ تو اس وقت دبئی موجود ہے، اور تیفی بٹ ایک تقریب کے اندر گیا تھا جہاں سے پولیس نے اس کو گرفتار کیا۔ ابھی سید حسین حیدر کی مدعیت میں جو تھانہ کوٹ سبزل میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ایک بڑی دفعات لگائی گئی ہیں، 324 لگائی گئی ہے ارادہ قتل، پھر اس کے بعد 353 پولیس کے ساتھ مقابلہ، 186 148 149 اور 440 کے ساتھ 224 بھی لگائی گئی ہے۔ ایف آئی آر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے جس کے اندر یہ تمام جرم لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ گوگی بٹ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، گوگی بٹ کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی تاحال، لیکن ہمارے کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گوگی بٹ جو ہے وہ فرار ہے اور پولیس اس کے گھر میں اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ ہمارے 2 ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گوگی بٹ گرفتار ہو چکا ہے اور اس کو نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ہمارا دوسرا ذرائع یہ بتا رہا ہے کہ گوگی بٹ کو جو ہے
पुलिस गिरफ्तार करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी मुकदमे में, बड़े मुकदमे में, छोटे मुकदमे में जब किसी की ज़मानत खारिज होती है तो वहीं से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ से ये निकल जाने में कामयाब अगर हो गया तो शायद पुलिस ने इसके घर में छापे मारे हों इसकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ ये तो एक बात की बात है, बाद में पता चलेगा। और इस खबर के बाद लाहौर के जो छोटे मोटे बड़े बदमाश थे सब जो है ज़मीन की निचली तह के नीचे चले गए हैं। और हमेशा यही कहा जाता है कि किसी की बदमाशी को ख़त्म करना हो तो बड़े मगरमच्छ पर हाथ डालना चाहिए, और जब बड़े मगरमच्छ पर हाथ डालेंगे तो छोटी मोटी मछलियां जो है वो खुद ब खुद तितर बितर हो जाती हैं। तो लाहौर की एक बड़ी दुश्मनी थी जो है टीपू ट्रकावाला के दरमियान और तीफी भट्ट के दरमियान। जिस तरह से मैंने जिक्र किया था, तीफी भट्ट जो है वो दूसरी मरतबा अपनी ज़िंदगी में गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरह से उनकी उम्र 70 बरस थी, 70 बरस में सब कुछ करने के बाद 302 की जो है वो FIR भी इन पर हुई, भत्ते की FIR भी इन पे दर्ज हुई, 109 की दर्ज भी हुई। 37 साल पहले इसको 302 में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया था, और जेल भिजवाने के बाद इसकी ज़मानत हुई, और ज़मानत के बाद अभी दुबई से इसको गिरफ्तार किया गया था, जिसको बाकायदा तौर पर अब्दुल हादी जो कि DO CCD इंस्पेक्टर हैं, वो अपनी निगरानी में इसको साथ लेकर आ रहे थे, और रास्ते में हमलावरों ने इस पर हमला किया और अपने ही साथी को जो है वो कत्ल कर दिया। अब देखना यह है कि तीफी भट्ट की डेड बॉडी को कब कौन कहां से जो है वो रिसीव करेगा, क्योंकि उनके साहबजादे भी हैं, साहबजादियां भी हैं, उनकी फैमिली मेम्बरान भी हैं। लेकिन कहा जा रहा था पहले जब ये दुबई में थे, सारे लाहौर के शहरी कह रहे थे कि तीफी भट्ट जब लाहौर आएगा तो बाइज़्ज़त तरीके के साथ फारिग होकर घर चला जाएगा, उसकी ज़मानत हो जाएगी, पुलिस इसको कुछ कहेगी नहीं। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? वही हुआ जो लोग सोच रहे थे। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि इसका इनकाउंटर किया जाएगा, और आज हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना पुलिस मुकाबले में CCD की जानिब से तीफी भट्ट को जो है वो पार कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि 7 से 8 मुल्ज़मान आए, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, पुलिस कांस्टेबल को ज़ख्मी किया, और अपने ही साथी तीफी भट्ट को कत्ल करने के बाद बआसानी वहाँ से गाड़ियों में फरार होने में कामयाब हो गए। अब देखना यह है कि इसकी तदफीन कौन करेगा, कौन करवाएगा, क्योंकि इतने बड़े वाक़ियत में बड़ा ख़तरा होता है कि जनाजे के अंदर भी जो है खुदा ना खास्ता गोली चल जाती है, मज़ीद हलाकतों का भी ख़तरा होता है। मज़ीद भी किसी और नए प्रोग्राम के साथ आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान वसीम साबिर को फिर के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।